الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة على وسيعه ووليه باب الحكمة مولانا موثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ عزیزان محترم، اس دعا کے ساتھ کہ تمام حضرات خصوصاً شیعان حیدر کرار جو دسترخوان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی اس مجلس میں شریک ہیں اور جو کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے لیکن چاہنے والے ہیں شہزادی کے اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے خداوند عالم ان کی تمام تر دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آج کی تقریر جس میں ہم نے سرنامے گفتگو خداوند عالم کی، قرآن کریم کی، خداوند عالم کا وہ کلام جو قرآن کریم میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اس قوم میں تغیر واقع نہیں کرتا کہ جو قوم خود اپنے آپ کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، خود یہ نہ چاہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ مجلسیں، مجالس، محفلیں جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے نام سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ مجلس یہ عربی کا ایک لفظ ہے بیٹھنے کی جگہ، لیکن جہاں ذکر ہوتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مجلس کا ہدف اور مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اور اصلاح اس معنی میں کرے جس معنی میں خداوند عالم اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے اس بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے، ائمہ اطہار یہ چاہتے ہیں، چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام لوگ ایسے راستے پر چلیں کہ جس راستے پر ہم کو چلنے کے بعد کل یہ کہنے میں آسانی ہو مولا حسین علیہ السلام سے خصوصاً اور تمام ائمہ اطہار سے، نبی کریم سے، کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تھے۔ عزیزان محترم، مجلس کا مطلب، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو۔ دیکھیے آج جو ہمارا وقت جو ہم چل رہا ہے، ہمارا حال کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم کے وہ صحابی کہ جن صحابی کے بارے میں نبی کریم نے خود فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ دیکھیے نبی کا یہ فرمانا کہ ہم اہل بیت میں سے ہے ایک بہت بڑا منصب ہے کہ نبی کریم نے جناب سلمان فارسی کے لیے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہے، منا اہل البیت کا یہ نبی کریم کا قول ہے۔ اور نبی جب قول کر کچھ کہتے ہیں، نبی کا جو قول ہوتا ہے وہ وحی الہی کا منتظر ہوتا ہے۔ نبی اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے جب تک کہ نبی کریم پر خدا کی وحی نہ ہو جائے۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ہم اس لیے اپنی بات کو مختصر کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم کے پاس جناب سلمان نماز فجر سے پہلے پہنچے، اور پہنچے اس مضطرب حالت میں پہنچے اور نبی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد نبی کو دیکھا۔ نبی کریم نے ایک مرتبہ کہا عمار، اے سلمان کیا بات ہے، کچھ پریشان لگتے ہو؟ تو نبی کریم کے اس چاہنے والے نے، اس صحابی جلیل نے فرمایا اے نبی اللہ، ہاں پریشان ہوں۔ تبھی نے کہا اچھا ہم تعبیر بتا دیں گے، تم نماز پڑھ لو۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی غالباً کہیں عرض کیا ہے
کہ تعبیر جہاں تک خواب کا سوال ہے وہ خواب نبی، امام، ولی، وصی ان لوگ کی خواب یقیناً صحیح ہوتی ہیں۔ تو عزیزو، جب نبی کریم نے یہ حکم دیا کہ سلمان تم نماز پڑھو، ہم اس خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ لہٰذا سلمان فارسی نے نبی کے امر کو مانتے ہوئے ایک مرتبہ نماز فجر کی تعقیبات کی، اور تعقیبات کے بعد نماز فجر پڑھی، اور اس کے بعد میرے خیال سے جناب سلمان فارسی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہوگا، اے نبی اللہ اب آپ تعبیر بتا دیجئے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اے سلمان فارسی، اے سلمان اپنے خواب کو تو بیان کرو۔ نبی کی طرف جب سلمان نے دیکھا کہ اے نبی اللہ آپ میرے خواب کو جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، تو نبی نے کہا نہیں، ہم کہتے ہیں تم بیان کرو۔ اور بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے تاکہ ہم تک یہ بات آ جائے اور ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ نبی کریم کیا چاہتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم سے سلمان فارسی فرماتے ہیں، مولا اے نبی اللہ میں نے آج دیکھا کہ آسمان سے ایک بیش قیمتی کپڑا لٹکا ہوا ہے، بہترین رنگدار ہے، مخمل کا ہے، بہت خوبصورت ہے، ہر رنگ اس میں موجود ہے، اور آسمان سے منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کپڑے کو، اس قماش کو، اس پارچے کو جو چاہے مکمل لے لے۔ مگر نبی اللہ ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی اپنے ساتھ اس کپڑے کو کاٹنے کا ایک آلہ لاتا ہے، جسے ہم کینچی کہتے ہیں، کالا لاتا ہے، اور اپنے مطلب کا، اپنی پسند کا، اپنے مقصد کا جس کو وہ چاہتا ہے کاٹ لیتا ہے۔ تو نبی کریم مسکرا کے کہنے لگے، اے سلمان فارسی جو تم نے کپڑا آسمان سے مخمل کا، بہت قیمتی، خوشبودار، اچھے رنگوں والا آسمان سے دیکھا ہے، وہ کپڑا اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ اسلام میں تمام رنگ موجود ہیں، اسلام قیمتی مذہب ہے، بہت اچھا مذہب ہے۔ اور سلمان تم نے جو آخر میں اس منظر کو دیکھا جس کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے نبی اللہ جب منادی ندا دے رہا ہے تو پھر یہ لوگ اس کپڑے کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس کپڑے کے کاٹنے سے اس کپڑے کی زینت کم ہوتی جا رہی ہے، اس کپڑے کو اپنے مقصد کا، اپنے پسند کا کاٹنے سے اس کپڑے کی رونق کم ہوتی جا رہی ہے۔ اے نبی اللہ ایسی کیا بات ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اسلام ہے، یہ کپڑا اسلام ہے، اور دیکھو اسلام میں ہر اچھائی موجود ہے، مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر انسان اسلام میں سے اپنے مطلب کا، اپنے مقصد کی ہر چیز کو لے لے گا، باقی اسلام کو چھوڑ دے گا۔ عزیزان محترم، آئیے دسترخوان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا پر بیٹھ کر اس مجلس کو منعقد کرنے کے بعد بین الحربین، ادھر مولا حسین ادھر مولا عباس کے روزے کے درمیان بیٹھ کر ہم یہ غور تو کریں، ہم یہ قوس تو کریں، ہم یہ سوچیں تو صحیح کہ کیا ہم ان میں سے تو نہیں ہیں کہ جن کو نبی کریم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام میں سے لوگ اپنے مقصد کا لے لیں گے، اپنے مطلب کا لے لیں گے، اپنے جو پسند کرتے ہوں گے اس کو لے لیں گے۔ خدا جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کر، ہمیں ان لوگوں سے بچا دے۔ آئیے ہم اپنے کو زینت دیتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم سے امام زین العابدین نے فرمایا، نبی کریم سے مولا کائنات نے فرمایا کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان سے دعوت خیر نہ دو۔ جب نبی سے سوال کیا گیا بقول امام زین العابدین علیہ السلام تو آپ نے فرمایا اپنے جسم کو ایسے مزین کر لو اپنے اخلاق سے، اپنے نماز سے، اپنے روزہ سے کہ دیکھنے والا تمہاری زبان سے ہدایت لینے کا محتاج نہ ہو بلکہ تم کو دیکھ کے ہدایت لے۔ اور یہی ہمارے ائمہ اطہار کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب ائمہ اطہار کو لوگ دیکھتے تھے تو وہ دیکھنے کے بعد ہدایت لے لیتے۔ مگر عزیزو میں اس بات کو انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ میں وہ واقعہ ایک آپ کے نظر کرتا ہوں۔ سیریا میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے رقہ۔ رقے کے رہنے والے ایک داؤد نامی ایک رپورٹر ہیں، جو راوی ہیں، رپورٹر ہیں، اور وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں امام صادق کی، اور اپنے بھائیوں کی پریشانی کو بیان کرتے ہیں امام صادق کے حوالے سے سلام اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ رقے میں میرے دو بھائی تھے
جو دونوں رقہ میں رہتے تھے، میرے ساتھ ہوتے تھے، مگر اس میں سے ایک بھائی علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور اتنا علیل ہوا کہ وہ بیمار ایسا ہو گیا کہ اس کو شفا قریب نہ تھی۔ لہٰذا میرے بھائی نے یہ قدم اٹھایا۔ میرا ایک بھائی جو صحت یاب تھا، جو تندرست تھا، وہ کہنے لگا بھائی آؤ میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں، وہاں پر دعا کیجیے گا۔ لو یہ دونوں بھائی رقہ شام سے جناب زینب کے شہر سے ایک مرتبہ رقے سے ایک مرتبہ یہ مدینے کے لیے نکلے۔ عزیزو یہ زمانہ نہیں ہے جو زمانہ ہمارا ہے، جس زمانے میں ہم آسانی سے ہوائی جہاز سے کسی اور طریقے سے اچھے طریقے سے ہم مولا کے روزے پہ آ جاتے ہیں۔ خداوندہ آپ سب کو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرائے، ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن رقے سے، سیریا سے، شام سے یہ داؤد رقی کے دو بھائی، ایک بھائی صحت یاب تھے، ایک بھائی علیل تھے، بیمار تھے، لہٰذا یہ دونوں چلے۔ وہ زمانہ تھا، تپش تھی، گرمی تھی، اور سواری کا اہتمام آپ جانتے ہیں، اور اوپر سے بیماری تھی۔ عزیزو ریگستان میں جب یہ دونوں بھائی پہنچے، اور دونوں بھائی پہنچنے کے بعد کسی ریگستان کے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، اور پانی ختم ہونے کے بعد یہ پریشان ہو گئے۔ یہ ڈھونڈتے تھے، جو بھائی صحت یاب تھے داؤد رقی کے، وہ تلاش کرتے تھے پانی، مگر پانی نہ ملتا تھا۔ جب بہت تاخیر ہو گئی، کافی دیر گزر گئی، اور داؤد رقی کے ایک بھائی کو پانی نہ ملا، دوسرا بھائی بیمار تھا، علیل تھا، وہ جابلب تھا، پریشان تھا، موت کے قریب تھا، دوسرا بھائی پانی تلاش کرتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا۔ عزیزوں ایک مرتبہ داؤد رقی لکھتے ہیں کہ میرے بھائی نے جو صحت یاب تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے امام جعفر و صادق علیہ السلام سے استغاثہ بلند کیا۔ انہوں نے مصلی بچھایا، امام صادق علیہ السلام سے دعا کے توسل سے دعا کی، استغاثہ کیا، اے مولا صادق میرا بھائی آپ تک آنا چاہتا ہے، آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہے، اس کو شفا چاہیے، مگر میں آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، راستے میں پانی نہیں ہے، ہماری مدد کیجئے۔ یقیناً ہم لوگ بھی اس زمانے میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، اے امام زمانہ ہماری مدد کیجئے، اس بیماری سے ہمیں نجات دلائیے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کیجئے۔ عزیزو بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا اپنے وقت میں، 15 منٹ تقریباً میرے پاس اور ہیں، اور میں آپ تک کو بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلے کا جو میں نے آپ کو واقعہ نبی کریم کے جناب سلمان فارسی سے بیان کیا، اس کو اپنے اذہان میں رکھیے گا۔ ناظرین یہ ضروری ہے کہ ہم تمام مجلس کو اس طریقے سے سنیں جس طریقے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب فضیل سے معلوم کرتے ہیں، اے فضیل کیا تم مجالس سے برپا کرتے ہو؟ کہا مولا ہاں، کون سی مجالس؟ جو ہم چاہتے ہیں، جس میں ہمارا علم ذکر ہوتا ہے، جس سے لوگ نصیحتیں لیتے ہیں۔ کہا مولا ہاں، ہم مولا حسین کی مجلس سے برپا کرتے ہیں، آپ کے ارشادات بیان کرتے ہیں، لوگ اس سے نصیحتیں لیتے ہیں۔ تو امام نے کہا خدا اس پر رحم نازل کرے جو ہماری مجلس برپا کرتا ہے، آپ سب پر خداوند عالم بحق چہردہ معصومین رحم نازل فرمائے، رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ مگر غور کیجئے گا کہ داؤد رقی کے اس واقعے کے بعد کہیں ہم ایسے کام انجام نہ دیں جو داؤد رقی نے اپنی کتاب میں لکھا، جو داؤد رقی نے روایت امام صادق علیہ السلام سے کی۔ لو عزیزو داؤد رقی کے وہ بھائی جو صحت یاب تھے، وہ ایک مرتبہ دعا کرنے لگے، استغاثہ امام صادق کرنے لگے، اور جب امام صادق علیہ السلام سے استغاثہ کرنے لگے، استغاثہ کرتے کرتے ہم تو وہ ہیں چاہنے والے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوں، جب نشب اشرف میں رہنے والے امیر کائنات کو بلاتے ہیں، مولا علی کو آواز دیتے ہیں، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے 14 کے ماننے والے ہیں جن کا نام دنیا کے کسی کونے میں لیجئے آپ سنبھل جائیں گے، ہم سنبھل جائیں گے۔ وہ تو مدینے کے قریب تھے داؤد رقی کے بھائی۔ تاریخ کہتی ہے، داؤد رقی روایت کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے استغاثہ کیا اور دور سے صحرا میں خاک اڑتا ہوا دیکھے، اور جب خاک اڑتے ہوئے دیکھے، ایک مرتبہ میرے بھائی اس خاک کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے خاک اڑ رہی تھی، دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، گھڑ سوار داؤد رقی کے ان دونوں بھائیوں کی جانب آیا
اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بھائی کیوں بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں مسلح پر رو رہے ہو؟ کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ اپنی جان دے دیا ہے، میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو پانی چاہیے تھا مگر اسے پانی نہ مل سکا، یہ بیمار تھا، امام صادق کی زیارت کو جا رہا تھا۔ کہا بھائی نہیں یہ مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی، اگر یہ امام صادق کا ظاہر ہے تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ لو عزیزوں، ایک مرتبہ وہ سوار اترا، اترنے کے بعد اس نے ایک درخت کی چھال داؤد رقی کے اس بھائی کو دی جو بھائی صحت یاب تھے، اور کہا لو اپنے اس بیمار بھائی کے، اپنے اس مریض بھائی کے دہن میں یہ چھال دے دو، آپ کا بھائی اٹھ جائے گا۔ عزیزان محترم، داؤد رقی لکھتے ہیں کہ میرے بھائی نے وہ چھال درخت کی لے کر میرے بیمار بھائی کے دہن میں دی، میرا بھائی اٹھ گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا، صحت یاب ہو گیا، اس کو پانی کی ضرورت نہ ہوئی، اس کو کوئی درد و تکلیف نہ تھی۔ عزیزوں، ہم اپنی بات کو وقت میں تمام کرنا چاہتے ہیں لہذا مختصر کرتے ہیں بات کو۔ داؤد رقی لکھتے ہیں کہ میرے بھائی امام صادق علیہ السلام کے مکان پر پہنچے، دولت قدے پر پہنچے، جا کے دخل باب کیا، امام کی زیارت کی، امام کی قدم بوسی یقیناً کی ہوگی، سارا واقعہ بیان کیا ہوگا۔ مولا میں نے آپ سے کس تقاضا کیا، اللہ سے دعا کی، آپ کے توسل سے دعا کی، اے خداوندہ جس طریقے سے داؤد رقی کی تمام دعائیں پوری ہوئیں، ان کے بھائی کو صحت ملی، اس طریقے سے تمام مومنین کی دعاؤں کو پورا فرما دے۔ الہی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا واسطہ، چہردہ معصومین علیہم السلام کا واسطہ۔ لو عزیزو، داؤد رقی کے پاس جناب داؤد رقی کے دونوں بھائی جناب امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ امام نے دریافت کیا، اے داؤد تمہارا بھائی صحت یاب ہو گیا؟ کہا ہاں میرا بھائی صحت یاب ہو گیا۔ کہا داؤد لاؤ وہ چھال دو جو ہم نے تم تک بھیجی تھی۔ آپ غور کیجئے گا، داؤد وہ چھال دو، وہ درخت کی چھال دو۔ داؤد کہنے لگے مولا وہ تو خوشی کے عالم میں کہیں وہیں صحرا میں گر گئی، کہیں ریگستان میں گر گئی۔ مولا صادق نے فرمایا داؤد تم میں یہی تو کمی ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں یاد کرتے ہو، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ہم کو بھول جاتے ہو۔ عزیزو، آئیے ہم جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی اس مجلس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اے چہردہ معصومین، اے خداوندہ آج کے بعد ہم کبھی بھی ایسی وقت میں جب آپ کو بھول جاتے ہیں ہم یقیناً نہیں بھولیں گے، مولا آپ کو ہر وقت یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، مولا ہم سے ایسی غلطی یقیناً نہیں ہوگی۔ لو عزیزو، امام نے کیا کہا، اے داؤد تم وقت پر ہمیں یاد کرتے ہو، جب مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں یاد کرتے ہو اور اس کے بعد تم ہمیں بھول جاتے ہو۔ عزیزو، آپ حضرات امام جعفر و صادق علیہ السلام کی بات سن چکے، بس میں یہاں سے جناب ام البنین کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اور ربط و مصائب اور ختم دعا انشاءاللہ آئندہ اگر حیات رہے تو پھر آپ کی خدمت کی جائے گی۔ عزیزو، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے یہ کردار ہم کو دکھایا کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد آنے کے بعد مولا کائنات سے فرمایا، اے علی جب آپ فاطمہ کہتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسنین کریمین کے دل نہ دکھتے ہوں، جب تم آپ فاطمہ کہتے ہو تو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہزادی کو بچے یاد نہ کرتے ہوں، زینب و کلثوم یاد نہ کرتے ہوں۔ ہاں اے فاطمہ بنت حزام کیا چاہتی ہو، اے امیر کائنات آپ مجھے ام البنین کہہ کے یاد کیا کریں۔ لو عزیزو، ام البنین کون ام البنین کہ جس نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایسی تعلیم دی کہ صرف مولا عباس ہی نہیں بلکہ چاروں بیٹے شہزادیوں کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، مولا کو آقا کہتے تھے، بھائی نہیں کہتے تھے۔ اب مصائب آپ کے سامنے ہیں، میں بات وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب 30,000 کا لشکر شہزادہ حسین علیہ السلام کے خیمے ہٹانے کے لیے کربلا پہنچا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے جائیں، تو مولا عباس علیہ السلام ام البنی کا بیٹا ابو الفضل العباس علیہ السلام سامنے آ گیا اور آ کے کہا، ہے کس میں مجال جو حسین علیہ السلام کے خیمے یہاں سے ہٹائے۔ عزیزو، وہ حسین علیہ السلام
کا بھائی عباس علیہ السلام، ام البنین کا بیٹا عباس علیہ السلام شجاع ہے، بہادر ہے، سب کچھ ہے، مگر جب عباس علیہ السلام کے اس بات کا مولا حسین علیہ السلام کو علم ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب سے کہلا بھیجا، اے زینب ذرا دیکھ تو صحیح، عباس کو غیظ آ گیا ہے، لعین چاہتے ہیں کہ ہمارے خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے جائیں۔ عزیزو، طاقت ہونے کے بعد، قدرت ہونے کے بعد اگر ان کا کہنا مانے تو کامیابی ہے، اور مولا عباس نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ زینب ایک اولیاء مقام نے جناب فضہ کو بلایا، آواز دی، جا کر عباس علیہ السلام سے کہہ دو کہ زینب تم کو بلاتی ہے، اور عباس یاد رکھنا تلوار نیام میں رکھ لینا ورنہ زینب اپنے بالوں کو کھول دے گی۔ اے میری بہنوں، زینب مصیبت میں اپنے بالوں کو کھولتی تھی۔ لو عزیزو، زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام آیا، اور جب پیغام آیا تو پیغام آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کے بھائی کے پاس جب حسین علیہ السلام کی بہن کا پیغام آیا، سر کو جھکا لیا، اے شہزادی ہم آپ کے لیے اپنا سر کٹا دیں گے، آپ کی بات حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، تلوار نیام میں رکھ لی۔ عزیزو، یہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی تربیت تھی، جو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے یہ فرماتی تھی، اے زینب میں وہ حزینہ ہوں، میں وہ غمزدہ ہوں، میں وہ مصیبت زدہ ہوں جس نے حسین پر چاروں بیٹے قربان کر دیے، مگر وہ حسینہ میں حسین کو بچا نہ سکی۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کی اولاد طاہرہ اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا واسطہ، الہی باب المراد حضرت عباس علیہ السلام کا واسطہ، جو لوگ کسی بھی طریقے سے دسترخوان جناب ام البنین میں شرکت کیے ہیں، اس مجلس میں شرکت کیے ہیں، ان کی تمام دلی آرزوں کو پورا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہی زیادہ امتحان نہ لے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا۔